الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حضرات، اليوم یوم الجمعہ، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے. رجب کا مہینہ ہے. اسی مناسبت کی وجہ سے کہ اسی مہینہ کے اندر اور رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر لوگ زکوٰۃ کے متعلق مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں.
سوالات کرتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ اسی رجب کے مہینہ کے اندر زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر کچھ معروضات پیش کروں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، خدا کا بندہ بننے کے لیے ویسے تو ہم سبھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نیک اور صالح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ پہلا تو یہ ہے، ہمیں اپنے رب سے گہرا تعلق بنانا چاہیے۔ گہرا تعلق ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو، میرا قرب حاصل کرو۔ یہ تو ایک چیز ہوئی۔ اب دوسری چیز جو ہے، جس خالق کا ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی مخلوقات کے ساتھ بھی گہرا تعلق بنانا چاہیے۔ اپنے رب کے بندوں کے ساتھ بھی گہرے تعلقات کو بنانا چاہیے۔ وہ گہرے تعلقات ہم کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے فرمایا کہ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ میں بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، آگے یہ فرما دیا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ غالباً 82 مقامات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ باقی پورے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا جس جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جہاں پر صرف نماز کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ پہلے نماز آئی، بعد میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو رکھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رب کو خالق مانتا ہے، جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہے۔
اس کا اسلام بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا دو۔ اب آپ بتائیں، کیا اللہ تعالیٰ کو کسی قرض کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ مخلوق سے مال لینے کی ضرورت ہے؟ مخلوق سے کھانا لینے کے لیے کوئی ضرورت ہے؟ یا کسی اور چیز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ تو عرش کا مالک ہے، زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ عرش اللہ کا ہے، فرش اللہ کا ہے، چاند اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، جو چیزیں بھی ہیں، وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنا دو۔ لیکن کیا مسئلہ ہے؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں؟ بیٹیاں ہمیں وہ عطا کرتا ہے، اولاد ہمیں وہ عطا کرتا ہے، مال ہمیں وہ عطا کرتا ہے، کھانا کھانے کے لیے کھانا ہمیں عطا کرتا ہے، پانی پینے کے لیے پانی ہمیں عطا کرتا ہے، چلنے کے لیے اس نے ہمیں ٹانگیں دی، ہماری بگڑیاں وہی بناتا ہے، رات کو ہم سوتے ہیں، نیند ہمارے اوپر وہی طاری کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسنہ دو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرض حسنہ اس لیے مانگتا ہوں، جو قرض تو نے مجھے دینا ہے میں اپنے لیے نہیں مانگتا، میں غریبوں کے لیے مانگتا ہوں۔ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کی داد رسی کرو، مفلوج کی مدد کرو، معذوروں کی مدد کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں اللہ کو ہم قرض دیتے ہیں تو یہ ہمارا ضائع جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غریبوں کو جمع کرواؤ گے، جب قیامت کا دن تم میرے پاس آؤ گے تو میں سود سمیت تمہیں واپس عطا کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غریبوں کو مال جمع کرواؤ گے میں سود سمیت۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، 1 روپے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو واپس کریں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا بینک نہیں ہے، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس کے اندر آپ 1 روپے لگائیں آپ کو اس کے بدلے میں 700 ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 روپے میرے راستے میں خرچ کرو، اس کے بدلے میں 700 مجھ سے لے لینا، 700 مجھ سے لے لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ کرو، صدقہ ادا کرو، صدقہ دو گے تو اس کے ذریعے سے تمہارے علاج ہوگا، تمہارا برائی جو ہے بیماریاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم صدقہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ انسان اگر کسی قلعے کے اندر جب بیٹھا ہوتا ہے، جب کسی قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ فضائل صدقات کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، میں نے بھی وہاں سے رٹا لگایا ہوا ہے اور بھی کتابوں سے مطالعہ کیا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جب بندہ کسی قلعے کے اندر ہوتا ہے وہ ہر طرف سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، مال کو زکوٰۃ کے اندر خرچ کریں گے تو آپ کا مال بھی ایسے ہی محفوظ ہوگا جیسے وہ کسی قلعے کے اندر موجود ہے۔ کس کے اندر موجود ہے؟ جیسا کہ وہ کسی قلعے کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کعبہ میں حتیم میں تشریف فرما تھے۔ وہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ فلاں کا مال جو ہے وہ سمندر کے اندر ہلاک ہو گیا، اس کے سمندر کی موجوں نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا، اس کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما تھے۔
حضور نے اس کی بات کو سنا اور فرمایا کہ کسی کا مال چاہے جنگل میں ہو چاہے سمندر میں ہو، اب اپنی طرف سے کچھ بات ایڈ کرنے لگا ہوں اپنی طرف سے، میرا ماننا یہ ہے آپ کا مال کسی کاروبار میں لگا ہو، گھر کے اندر پڑا ہو، گھر کے اندر آپ نے اس کو تالوں کے اندر رکھا ہو، صندوق کے اندر بند کر کے تالا لگایا ہو، کمروں کے اندر رکھا ہوا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا مال اگر جنگل میں ہے، سمندر میں ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، ہلاک وہ تب ہوگا جب آپ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ آج سے قریباً 3-4 سال پہلے میں ایک مولانا صاحب سے ملا، ہمارے استاد سے، ویسے میں نے سبق تو ان سے پڑھا نہیں تھا، ہمارے مدرسے کے استاد سے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اس مال میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں۔ استاد جی نے فرمایا اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، یہ جو چور چوریاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چور کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے گھر کے مال کے اوپر اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال نہیں دیا میرے رستے میں۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، صدقہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہمیں چور بھی لوٹیں گے، ہمارا مال بھی ضائع ہوگا، کبھی ہم کسی فراڈی کے ہتھی چڑھ جائیں گے، کبھی کوئی ہمیں دھوکہ دے گا، کبھی کوئی ہمیں دھوکہ دے گا۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور علماء نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینا چاہتے ہیں، کسی کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، اور جس قوم کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، جس قوم کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جس قوم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر خیانت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی خیانت کے اندر وہ ڈوب کر جو ہے وہ غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر کیا پیدا کرتے ہیں؟ خیانت کو۔ ایک مولانا صاحب تھے، ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی ہے، فائدہ مند ہوگا۔ ایک مولانا صاحب تھے، مسجد کے اندر جو ہے وہ دعا کروا رہے تھے، نماز پڑھائی انہوں نے، نماز کے بعد انہوں نے دعا کروائی کہ یا اللہ ملکی حالات کو ٹھیک فرما دے، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، یا اللہ ہماری جو ہے وہ جتنی بھی ضروریات ہے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ مولانا صاحب جب دعا کر رہے تھے، دعا کو ختم کیا تو اتنے میں کسی نے پیچھے سے آواز دی، مولانا صاحب دعا کر دیں کہ ملکی حالات بھی خراب ہیں، دعا کریں کہ کوئی اچھے حکمران آ جائیں۔ مولانا صاحب نے سر نیچے کیا، جیب سے 5000 کا نوٹ، پہلی بات تو یہ کہ علماء کے پاس، یہ جتنے بھی مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں ان کے پاس، بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن بعض ہوتے ہیں صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، مساجد کے اندر امام ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور اعلان کیا مجمع کو کہ یہ میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے، کس کا ہوگا؟ تو 8-10 بندوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھیں، امام صاحب نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھے، جیب کے اندر اپنا وہ نوٹ ڈال لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرے ہی تھے، میں نے صرف یہ چیک کرنا تھا کہ آپ کتنی امانت دار ہیں، آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے، آپ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران جو ہے وہ اچھے آ جائیں، اچھے مسلط ہوں، لیکن ہم خود کس جگہ پہ کھڑے ہوئے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اگر مجھے موقع مل جائے، میں موقع ضائع نہیں جانے دیتا۔ کسی کو موقع مل جائے خیانت کرنے کا، اپنے ہاتھ سے کوئی نہیں جانے دیتا۔ وجہ یہی ہے
کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بلایا ہے، حضور کے صحابہ کی رستوں کو ہم نے چھوڑا ہے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ہمارے دل کے اندر یہ خیانت کے خیالات نہیں آئیں گے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو آپ اپنے اسلام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی تکمیل اگر آپ چاہتے ہیں، تو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو معلوم ہوا، پہلی بات تو یہ کرنے لگا ہوں کہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب اسلام کی عمارت کی جو ہے یہ ستون ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پل ہے، ہمارے اسلام کا یہ پل ہے۔ جب ہم اس صدقے کی پل سے گزر کے آگے نہیں جائیں گے کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر اب ہم نے کسی رستے پہ جانا ہو، کسی جگہ پہ جانا ہو، رستے میں پل آ جاتا ہے، پیچھے تو ہم نے سفر کر لیا، اب ہم نے آگے جانا ہے، سامنے پل ہے، درمیان میں کوئی ندی ہے، نالا ہے، سمندر ہے، جو چیز بھی ہے، پل لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس پل کو کراس نہیں کریں گے، اس سے آگے نہیں گزریں گے، کیا ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ اسی طرح ہی اگر ہم اسلام کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا زکوٰۃ کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں جس کے اوپر عمل کروں وہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز ادا کرو، حج کرو، حج کے بعض علماء نے لکھا ہے، مختلف احادیث کے اندر لکھا ہے زکوٰۃ ادا کرو، فرض روزے رکھو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے اندر ہے، ایک اعرابی آیا، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے اوپر میں عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس وقت وہ اعرابی اٹھا، اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہی اس نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ نے جو اعمال بتائے ہیں ان کے اوپر نہ میں زیادتی کروں گا نہ ان سے میں کمی کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے جب وہ چلا گیا، حضور کی مجلس سے جب وہ چلا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ کی خدمت میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، ویسے تو تمام کے تمام صحابہ جنتی تھے، حضور نے فرمایا کوئی اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو جاؤ اس دیہاتی کو جا کر دیکھ لو کہ وہ جنتی ہی جا رہا ہے۔ وہ کون جا رہا ہے؟ وہ جنتی جا رہا ہے۔ ویسے ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے جنتی ہیں، کسی ایک صحابی کا بھی ہمیں انکار کریں گے، معاذ اللہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو سامعین مکرم، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ
کوئی عام سا فریضہ نہیں ہے جو ہم ادا کریں یا نہ کریں ہماری اس کے بغیر جو ہے کام چل جائے گا. ہمارے اوپر یہ لازم ہے. ابھی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں غریبوں کا ویسے اس طرح حق نہیں ہے. وہ علماء اس لیے کہتے ہیں غریبوں کا حق ہے کہ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حق رکھا ہے اس کے اندر حکم دیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کروں گا. آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں, آپ اس سے جھگڑ کے بھی لے سکتے ہیں, آپ اس سے لڑائی کر کے لے سکتے ہیں, اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. قرضہ کسی کو آپ دے دیتے ہیں, گلے ملتے ہیں, اس کی جیب کے اندر پیسے ہیں, پیسے نکال لیں, آپ کا قرضہ ادا ہو جائے. آپ اس طرح بھی قرضہ لے سکتے ہیں, آپ اس سے چھین سکتے ہیں پیسہ اپنا, لیکن اس کو مہلت بھی دینا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس نے آپ سے قرضہ لیا ہے, آپ کو قرضہ واپس نہیں کر رہا, پیسے موجود ہیں, آپ کو چاہیے آپ زور سے اس سے لے سکتے ہیں. میں بات یہ کرنے لگا ہوں, علماء یہ جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ غرباء کا حق ہے, حق جو ہے وہ چھین کے لینا چاہیے. زکوٰۃ ہم کسی مالدار سے چھین کے نہیں لے سکتے, زکوٰۃ ہم کسی مالدار سے چھین کے نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جب ڈالے گا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ کرے گا. ایک اور مسئلہ واضح کرتا چلا جاؤں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اور رجب کے مہینے کے اندر ہی صرف زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. وہ غلط سوچتے ہیں, اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن آپ کے پاس اتنا مال آ جائے کہ آپ صاحب نصاب کہلانے لگ جائیں, اس کے اوپر آپ کو پورا سال گزر جائے, درمیان میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے, آپ کو درمیان سال میں کتنا گھاٹا ہوا تھا, کتنا نفع ہوا تھا, یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی. اب دیکھا جائے گا مثال کے طور پہ یکم محرم الحرام کو آپ کے پاس 5 کروڑ روپے تھے, آپ صاحب نصاب تو ہو گئے. اب آپ چاہیں تو آپ اسی وقت بھی یکم محرم الحرام کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. درمیان سال کے اندر آپ کا مال ہلاک ہو جاتا ہے, کوئی آپ کو نقصان پہنچتا ہے, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, تو شریعت اس چیز کو نہیں دیکھتی. اب آپ نے یکم محرم الحرام کو گزار دیا ہے, جب اگلے سال کا یکم محرم الحرام آئے گا تو اس وقت کا اعتبار کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ اب آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, کہ آپ صاحب حیثیت ہیں یا نہیں ہیں. جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ اس سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تو اب آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں. کیا فرض ہے؟ بلند آواز سے بولیں, زکوٰۃ ادا کرنا. اب زکوٰۃ ادا کرنا اب آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ اپنا زکوٰۃ نہیں دیتے آپ کا مال ہلاک ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا مال کہاں جا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, اگر کوئی بندہ 3 چیزوں پر عمل کر لے تو اس کو ایمان کا مزہ آ جائے.
کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر عمل کر لے تو اس کو ایمان کا مزہ آ جائے، اسلام کا مزہ آ جائے، اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کا مزہ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ نمبر 2 پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف یہی کہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ بگڑیاں بنانے والے صرف اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ بلند آواز سے بولے۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ ہمیں مال کون دیتا ہے؟ ہر چیز ہمیں اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مال سے جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ اس طرح نہ ادا کرے اس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو جانوروں کی صورت میں، بکریاں دی ہوں، بھیڑ دی ہوں، بھینسیں دی ہوں، گائے دی ہوں، اس طرح کا مال عطا کیا ہو، اب اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے وہ گھٹیا مال نہ دے۔ کوئی بوڑھی بھینس یا بالکل ہی کمزور بکری، بالکل کوئی کمزور ہی جو مرنے والی ہو، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مدارس کے اندر جو بکری مرنے والی ہوتی ہے وہ اس کو آ کے صدقہ دے جاتے ہیں۔ ہم مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، ہمیں تو صدقے کھانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوشش تو میری تو یہی ہوتی ہے کہ صدقہ میں مدرسے کا نہ ہی کھاؤں، لیکن برکت کے لیے ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ برکت کے لیے کبھی کبھار جو ہے وہ مدرسے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا کرو، ادھر سے بھی کھا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں کہ صدقے ہمیں کھانے چاہیے، اور نہ ہمیں صدقے لگتے ہیں، نہ ہی ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے، وہ صدقے نہ ہی کھائیں بلکہ غرباء کو دے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو متوسط جانور ہو، درمیانہ مال ہو، اچھی چیز دیں، بالکل اعلیٰ سطح کی چیز جو ہے، اعلیٰ سطح کا جانور یہ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ گھٹیا جانور دیتے ہیں، گھٹیا سے مراد کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے کہا چلو یار انہوں مدرسے جو بھیج دے بھی کوئی نہیں، مولویات رگیڑی جانا، مولوی صدقے ہی کھاندے رہندے نے، ہر چیز نہ کھا جانی ہے، یہ کام نہ کریں۔ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، اچھا جانور پیش کریں، متوسط درجہ کا ہو۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بہترین سے بہترین جو ہے وہ دینا واجب نہیں ہے، اگر آپ دے لیں تو وہ افضل ہے، ثواب اس کے اوپر جو ہے متوسط جانور دینے سے زیادہ آپ کو اس کے اوپر ملے گا۔ گھٹیا دیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں بات کرنے لگا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں۔ حضور کے صحابہ جب ان کے پاس کوئی قاصد آتا حضور کی جانب سے کہ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ آپ نے فلاں علاقے میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا ہے، کسی کی فلاں علاقے میں ڈیوٹی لگ گئی، تو بعض صحابہ یا بعض حضور کے جاننے والے، حضور کو ماننے والے مسلمان لوگ وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو اپنے جانوروں میں سے جو افضل ترین ہوتا، جو بہترین جانور ہوتا، حضور کے قاصد کے سامنے رکھ دیتے، پیش کر دیتے کہ میرے پاس جی ہے، اتنا مال تھا، اس میں سے یہ میں جو ہے جتنا میرا بنتا تھا یہ میں دینے لگا ہوں۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے، شاید مثال بھی بن جائے۔ واقعہ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک علاقے میں قاصد بنا کر بھیجا کہ آپ نے وہاں سے عاملین، ان کو بولتے ہیں زکوٰۃ لینے والوں کو، کہا کہ میں فلاں علاقے سے مجھے بھیجا کہ فلاں علاقے سے آپ نے زکوٰۃ لے کر آنی ہے۔
کہتے ہیں کہ جب میں اس علاقے کے اندر گیا، میں جس صاحب کے ساتھ میں نے ملنا تھا، جب اس کے پاس میں گیا تو میں اسے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رکعہ جو لکھا ہوتا تھا، حضور ایک رکعہ بھی لے کر ساتھ دیا کرتے تھے، میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے سامنے اپنے اونٹ لا کر کھڑے کر دیے، اونٹ لا کر کھڑے کر دیے۔ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں ایک اونٹنی ہے جس کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہے، واجب بھی وہی تھی، 1 سال کی اونٹنی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو پکڑنے کے لیے جب آگے گیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ اونٹنی مجھے دے دے۔ اب بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا، وہ زکوٰۃ حضور کے صحابہ کس طرح دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹنی مجھے دے دیں، یہ آپ کی زکوٰۃ کا جو ہے وہ زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی۔ اس وقت اس نے آگے سے کہا کہ بھئی یہ تو نہ سواری کے قابل آئے گی، نہ تو یہ سواری کے قابل ہے، نہ ہی یہ دودھ دے گی، آپ اس کا کریں گے کیا کر لیں گے اس کے ساتھ آپ؟ اس وقت وہ صحابی گیا، اس نے اپنے اونٹوں میں سے ایک بہترین اونٹنی جو دودھ دیتی تھی، سواری کے بھی قابل تھی، تھوڑی سی بڑی عمر کی عمدہ اونٹنی، اچھی اونٹنی لا کے اس کے سامنے رکھ دی حضرت ابی بن کعب کی، ان کو دی، ان کے حوالے کی اور کہا کہ یہ اونٹنی لے جائیں، یہ دودھ بھی دیتی ہے، سواری کے بھی قابل ہے۔ اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ تو میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں متوسط درجے کی جو ہے وہ اونٹنی وہ چاہیے، متوسط درجے کا جو مال ہو ہمیں وہ چاہیے زکوٰۃ کے لیے، اور آپ اتنی عمدہ اونٹنی میں دے رہے ہیں۔ انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ آپ لے لیں۔ اس وقت انہوں نے پھر آگے سے انکار کیا کہ جی ہم نہیں لے سکتے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے ہم سے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ جس علاقے کے اندر ہیں، اسی علاقے کے مضافات کے اندر کسی جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ارد گرد وہ چکر لگا رہے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، حضور کی خدمت میں پیش ہو جائیں، شاید وہ قبول کر لیں۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں اور وہ ہمارے ساتھ دونوں چلے گئے، ہمارے ساتھ اونٹنی بھی وہی تھی جو اس نے مجھے نکال کر دی تھی۔ ہم گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ ملا، وہ شخص جب وہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، ملاقات کی، حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ آپ کا قاصد میرے پاس آیا ہے، میں خوش ہو گیا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، غرباء کے لیے میرے مال کو چاہا ہے، اسلام کے لیے میرے مال کی ضرورت محسوس کی ہے، تو یہ صاحب آپ نے جو قاصد میرے پاس بنا کر بھیجے تھے، انہوں نے کہا کہ 1 سال کی اونٹنی جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اونٹنی نہ تو وہ جو ہے وہ سواری کے قابل تھی، نہ وہ دودھ دے سکتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ میں اونٹنی لے کر آیا ہوں، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لیں، اس سے ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ اونٹنی دینا آپ کے اوپر یہ واجب تو نہیں تھی، لیکن آپ نے اس سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا ہے، یہ آپ کی افضل ترین زکوٰۃ ہے، اللہ کے ہاں اس کا آپ ڈبل اجر پائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو گھٹیا مال سے زکوٰۃ ادا نہ کریں، بہترین جو مال ہو اس میں سے جو درجے جو ہے وہ درمیانی درجے کا ہو، متوسط درجے کا جو مال ہو، آپ اس مال سے زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے؟ آپ کے پاس جتنا مال ہے 40ویں حصے کے اوپر آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پہ 100 روپے ہے آپ کے پاس، 100 روپے میں سے 2.5 روپے جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیں، باقی 97.5 روپے آپ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے جو ہے آپ نے خرچ کرنا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بلند آواز سے فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق میں سے، اس مال میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس مال میں سے اس مال میں سے زکوٰۃ دیں جو تمہارا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ مقرر کیا، 40واں حصہ زکوٰۃ کا مقرر کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوتا، پیروں کے اندر پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا، موسم کے لحاظ سے لباس نہیں ہوتا، بچے کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا، اس بچے کو جو بستر عطا کرتا ہے، جو لباس عطا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ بلند آواز سے بولیں، وہ کون ہے؟ ماشاءاللہ سارے الحمدللہ مواحد بیٹھے ہوئے، کون عطا کرتا ہے؟ بگڑیاں کون بناتا ہے؟ بیٹے کون عطا کرتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس وقت مال عطا کرتے ہیں، بچے کو لباس عطا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو اس بچے کو جو چیزیں عطا کی ہیں، جو چیزیں فراہم کی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو تو مال کمائے گا، مثال کے طور پر اگر کوئی 10 کروڑ روپے کوئی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم لگا سکتے تھے کہ 5 کروڑ تیرا ہے، 5 کروڑ میرا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ بلند آواز سے بولیں، کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40واں حصہ میں دینا ہے آپ نے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 40واں حصہ جو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اوپر پھینک دیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیچ کر لیں گے، معاذ اللہ، وہ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے مجھے دینا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ غرباء کے اندر تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کا سگا بھائی غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ اس کو راشن لے کر دیں۔ سردی ہے، لباس اس کے پاس موٹا نہیں ہے، آپ اس کو لباس لے کر دیں۔ آپ اس کو خفیہ طور پہ اس کو دے دیں، اس کی مدد کریں، زکوٰۃ ادا کریں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جب آپ یہ کام کریں گے، غرباء کو دیں گے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کو دیا ہے۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال کو غریبوں کے ہاں جمع کرواؤ، کل قیامت کے دن میں اس وقت تمہیں واپس لوٹاؤں گا، سود کے ساتھ تمہیں واپس لوٹاؤں گا جب تم پھنسے ہوئے ہوگے۔ کس وقت اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا؟ جب ہم پھنسے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس مال ہے، جتنا چاہے ہم خرچ کر سکتے ہیں، جتنا چاہے ہم لگا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اگر آپ نے دینی ہے تو اس مال سے دینی ہے جو حلال مال ہو۔ اگر آپ حرام مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ ایک ایسی دولت چھوڑ کر جائیں گے جو آپ کو دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ آگے بھیجے گی۔ آپ اپنی اولاد کو وہی مال کھلائیں گے، وصیت وہی کر کے جائیں گے، پیچھے مال وہی چھوڑ کر جائیں گے جو آپ کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ اگر آپ حلال مال چھوڑ کر جائیں گے،
دین کے کاموں میں اگر وہ لگے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوگا، اور آپ کے لیے بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو مال دے دیا، گاڑیاں دی، بینک بیلنس دیا، سب کچھ عطا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، آپ دنیا کے اندر خرچ کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، صدقہ نہیں دے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو یہ مال صرف دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ آخرت میں آپ جب قبر میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اپنی آخرت کو روشن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے اندر جو فرما دیا تھا، دنیا کے اندر جو حکم دے دیا تھا مسلمانوں کو کہ آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ کا بدلہ میں آخرت میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ گزشتہ ایک ہمارے سیاست دان ہے، نام نہیں لینا چاہتا، کس پارٹی کے نام نہیں لینا چاہتا، کوئی سروکار نہیں ہمیں ان سے، معاذ اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے نہیں پورے کرتا۔ جب ہمارے لوگ حرام مال کھائیں گے، جب آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ کے فنڈز کو بھی کھا جائیں گے، کہ آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی بات کریں؟ کیا آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ ہندوستان کے اندر بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر رام مندر بنایا گیا، ابھی 22 جنوری کو وہاں پر ان کی تقریب ہوئی، وہاں پر رام مندر بن چکا ہے، بہت متنازع وہ مسجد تھی، مسجد کو کافی عرصہ پہلے انہوں نے شہید کر دیا تھا، 2020 کے اندر وہاں پر انہوں نے مسجد کو شہید کیا، رام مندر کی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، وہاں پر اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی 22 جنوری کو وہاں پر ان کی تقریب ہوئی، انہوں نے افتتاح کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ مودی اس وقت اس کا افتتاح کر رہا تھا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک حکمران ہیں، کسی نے بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے عرب امارات کے اندر UAE میں اس وقت کے حکمرانوں نے وہاں پر مندر بنائے، مودی کو وہاں پر بلایا، مودی کو جب وہاں پر بلایا تو اس وقت وہاں پر انہوں نے مندر کا افتتاح کیا اور کہا کہ جس طرح مسلمانوں کے حقوق ہیں، جس طرح مسلمانوں کے ہم حق ادا کرتے ہیں، کافروں کے بھی ہم حق ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بتائی ہوئی نشانی کو پورا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے مسلمان کافروں کا ساتھ دیں گے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے چرچ کو، کسی کے مندر کو، کسی کے گردوارے کو اور کسی کے ایمان بگاڑے کو ختم کر دیں، ہمارا اسلام یہ حکم نہیں دیتا۔ ہمارے اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جو بن چکے ہیں وہ بنے رہیں، نئے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی حکومت کے اندر ایک گردوارہ بنایا گیا، سکھوں کی انہوں نے داد رسیاں انہوں نے قبول کی، ان کی محبتوں کو انہوں نے سمیٹا۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جس نے بنایا تو نام نہیں میں لینا چاہتا، ہمیں پتا ہے وہ کون ہے، متنازع بیان کے قائل نہیں ہیں ہم۔ تو یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم اسلام کی بات نہیں کریں گے، جب ہم زکوٰۃ جو ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود کھائیں گے، جب ہم حرام مال کھائیں گے، ہم جب ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو اسلام کی بجائے امریکہ کی جوتے چاٹے،
جب ہم اسلام کو مسلمانوں کو اسلام پسند لوگوں کو جب ووٹ نہیں دیں گے، جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جن کی ڈوریں جو واشنگٹن سے ہلتی ہوں، جن کی ڈوریں اسرائیل سے ہلتی ہوں، جن کو اسرائیل والے کہیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، نتن یاہو جن کو جو ہے وہ کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ وہی کام کریں گے، وہ اسلام کی بات نہیں کریں گے، اسلامک ٹچ لگائیں گے، اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ میں سیاسی بندہ ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، اس لیے کہ علماء کا سیاست حق ہے، یہ علیحدہ بات ہے، بارہا یہ بات میں کر چکا ہوں ممبر کے اوپر۔ وہ مولوی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، بنی اسرائیل کے اندر آئے، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیاسی تھے، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی تھی، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ اگر یہ علماء اپنی وراثت کو نہیں سنبھالیں گے، اپنی وراثت کو چور ڈاکوؤں کے حوالے کریں گے، وہ اسلام کی بات نہیں کریں گے، وہ امریکہ کی بات کریں گے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ایسے ہو جائے گا، امریکہ میں فنڈ نہیں دے گا۔ ارے امریکہ ہوتا کون ہے؟ ہم تو اس کو جوتے کی نوک میں بھی نہیں رکھتے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے مالوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی کھا جاتے ہیں، غرباء کے حق کو بھی کھا جاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ آپ کے پاس کمپین کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں ادھر، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ میرے موضوع کے حصہ ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نالیاں سولنگ تو بنتے رہیں گے، روڈ بنتے رہیں گے، سیوریج بنتی رہیں گی، جو چیز ہمارے گلی محلہ جو مسئلہ بن رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ دین کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں، جس دن آپ کے پاس آئے آپ ان سے پوچھیں کہ آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کہ آپ آج ہمارے پاس آئے آپ نے فلاں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو سامعین مکرم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے حکمرانوں کو چننے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا کرے جو اسلام کی بات کرے، اسلامک ٹچ نہ لگائیں، خالصتاً اسلام کی بات کریں۔ میں موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ چند سالوں پہلے ہمارے وہ جڑا والے کے مولانا ساجد فروقی صاحب ادھر آئے تھے مسجد کے اندر، وہ پہلی ہماری گزشتہ مسجد تھی، اس وقت انہوں نے اسی مسجد کے اندر آ کے جو ہے بیان کیا، کمپین کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا۔ کتاب ان کا جو ہے انتخابی نشان تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، چھوٹا سا تھا اس وقت۔ انہوں نے بڑا بیان کیا، بہت اچھی باتیں کی، تو ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں تو سبھی نے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ اس وقت میرے خیال سے وہ عاصم نذیر تھا ان کے مقابلے میں، وہ شیر اس کا نشان تھا۔ تو جب ووٹ آئے تو اس وقت میں ایک چھوٹا سا موضوع باسی کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، معذرت چاہوں گا، وہ اس وقت جو ہے وہ اسکول کے اندر اس کی گاڑی آئی، میں اس کے ساتھ قریب ہوا تو میں اس سے سلام لینے کے لیے گیا، تو یہ بچے اور بھی تھے میرے ساتھ، تو اس وقت وہ یہ سٹیکر جو ہوتے ہیں نا جتنے بچے ادھر ادھر لگا لیتے ہیں، تو اس وقت اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے اس کے سامنے آگے سلام کے لیے یاد کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس سٹیکر نہیں ہے۔ میں نے تو اس کے سلام لینے کے لیے آگے صرف ابھی بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ میں اس کے آگے بڑھا، میں نے کہا کہ عالم ہے
اس سے سلام لیتا ہوں، علماء سے ملنا چاہیے۔ جب میں آگے بڑھا سلام لینے کے لیے، اس نے مجھے ڈانٹ دیا، اس نے کہا چل دفعہ ہو جا بیٹے سے۔ نہیں کہا کہ میرے پاس سٹیکر وغیرہ نہیں ہے، اور بچوں کی بھی اس نے بگا دی، شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ تو میں بات یہ کرنے لگا ہوں، پھر وہ ہار بھی گئے تھے، ان کی اپنی برادری نے ان کو ووٹ نہیں دیے تھے، اور لوگوں نے، میرے شاید والد صاحب نے دیے ہوں، ساجد فاروقی صاحب کو آپ نے ووٹ دیے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس وقت میرا تو ووٹ نہیں بنا ہوا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ووٹ ان کو دیں جو حق کی بات کریں، جو حق کا ساتھ دیں۔ آخری حدیث بیان کر کے زکوٰۃ کے اوپر اجازت چاہوں گا۔ یہ وعید ہو سکتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے پاس اس حالت میں آئے گا، بینک بیلنس نے پیچھے چھوڑ دیا، مال و دولت اس نے پیچھے چھوڑی، پیسہ اس نے چھوڑا پیچھے، سونا چھوڑا، چاندی چھوڑی، جب قیامت والے دن وہ میرے پاس آئے گا، زکوٰۃ اس نے اگر ادا نہیں کی ہوگی، میرے پاس جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے کہ وہ سونا، وہ چاندی، اس کا مال وہ پگھلائیں گے، ایک لوہے کا پترا بنائیں گے، پترے کی صورت میں اس کو تیار کریں گے، پترے کی صورت میں اس کو تیار کریں گے، دوزخ کے اندر اس کو پگھلایا جائے گا، دوزخ کے اندر اس پترے کو تیار کیا جائے گا، دوزخ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا۔ جب دوزخ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اب اس پترے کو نکالو، اس کی پیشانی کو داغ دو، اس کی پیشانی کے اوپر لگاؤ، اس کی پیٹھ کے اوپر لگاؤ، اس کے جسم کو اس کے ساتھ داغو۔ تو علماء نے لکھا ہے قیامت کا وہ جو ایک دن ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے دنوں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے وہ اتنے عرصے کے اندر اس کو وہ داغتے رہیں گے، وہ پترا جو ہے وہ ختم ہوتا رہے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پگھلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پگھلا کے اس کے اوپر داغا جائے گا، اس کو عذاب پہنچایا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے، وہ جب یہ دن ختم ہوگا سوال و جواب کا، جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ وہ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں، جہنمیوں کو حکم ہوگا وہ جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو جنت میں ڈالیں گے وہ یا جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ ہمارا یہ کام تھا، ہماری یہ ذمہ داری تھی، ہم یہی سمجھتے ہیں، ہماری یہ کوتاہی تھی، یہ ہماری کمی تھی کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب ہمارے ذمہ سے یا ہمارے سر سے یہ فرض اتر چکا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو، اپنی نمازوں کو مکمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اب آپ کے سر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔